به جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہر ایک مومن مسلمان جو اعمال صالحہ کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو نیک عمل کر کے آئیں گے اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں جگہ رکھی ہے۔ جنت میں ان کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے میوے رکھے ہیں، جنت کے پھل ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی حوریں ہیں۔ مگر فرمایا اگر کوئی نوجوان شخص جوانی کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرے اور اللہ کے ڈر اور خوف سے توبہ کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، تو فرمایا سب کو ہم جنت دیں گے اعمال صالحہ کرنے والوں کو، مگر جو جوانی کے اندر توبہ کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، سچی توبہ کرتا رہے گا، تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ پاک اس کو ایک نہیں اللہ پاک اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے گا۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں عقل مند سیانہ وہ ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، لیکن ہم نے محدثین سے یہ بات پڑھی اور سنی ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ عقل مند شخص پتہ کون ہے؟ سمجھدار وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یہ سمجھدار ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ زیادہ سمجھدار ہے تو وہ سیانہ ہے، محدثین نے کہا وہ سیانہ ہے جو اللہ رب العزت کے خوف اور ڈر سے جو ہے وہ عبادت کی طرف آ جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مقام وہاں پر فرمایا ربہ جنتان کہ اللہ پاک نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی ڈالیوں والیاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ہاں ان جنتوں میں کیا ہے؟ ان میں اللہ پاک نے بہتے ہوئے چشمے رکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں اللہ پاک نے تمہارے لیے میوے بھی رکھے ہیں اور 2 قسم کا پھل بھی رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایسے بچھونے اور ایسے تکیے لگائے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسے پیارے اللہ پاک نے وہاں تکیے رکھے ہیں، میوے رکھے ہیں، اور اللہ پاک نے وہاں پر تمہارے لیے جو تم سوچو گے وہی چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ جو کچھ تم سوچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں وہی عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنا کچھ اللہ نے وہاں پر بھی تمہارے لیے رکھا ہے۔ تو فرمایا جو نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا، بولیے میں اللہ کا، اور جو جوانی میں توبہ کر لے اللہ کے ڈر سے
اور سجدے میں کھڑا ہو جائے، سجدے میں سر رکھ دے، قیام میں کھڑا ہو جائے، نماز کے اندر آ جائے، تو فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں۔ جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ اور پھر جو جوان جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور توبہ کرے گا، اللہ پاک جب قیامت کے دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جو اللہ کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ تو اس لیے دیکھیں کتنا پیارا قرآن پاک کا ایک طریقہ کار ہے کہ قرآن پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی جو ہے ترغیب دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نیکیاں کرنے کی ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ آؤ نیکی کی طرف آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یوں ہوا معاملہ کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے دور میں مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے تھے، مرد آگے ہوتے تھے پھر عورتیں پیچھے ہوتی تھیں۔ تو عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک نوجوان جو ہے راستے کے اندر کھڑی ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑی، اور اس نوجوان لڑکی کے اوپر فدا ہوا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان لڑکی، بس تجھے پانے کے لیے تو مجھے تارے بھی توڑ کر لانے پڑے ہیں تو میں توڑ کر لے آؤں گا۔ تارے توڑنا یہ مشکل کام ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بس عشق ہو گیا اسے۔ نوجوان لڑکی نے کہا بات ہی کوئی نہیں، ایسا کرو 40 دن کے لیے امیر المومنین فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ کتنے دن؟ 40 دن فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لو، میں وعدے کے مطابق ادھر ہی کھڑی ہوں گی، جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ نکاح کرنا ہے تو نے میرے سے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا، ایسا ہی ہوگا۔ تو 40 اس نے کہا بس یہی ہوا، یہی شرط ہے، یہی شرط ہے۔ اس نے فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب نمازیں پڑھنی شروع کر دی نا، تو جب 40 دن ہوئے نا، تو 40ویں دن وہ نوجوان لڑکی وہیں کھڑی ہے راستے میں، تو نوجوان نگاہیں جھکا کے گزرنے لگا۔ نوجوان لڑکی نے کہا کیا بات ہے، وعدہ ہوا تھا کہ 40 دن بعد میں یہاں ہی کھڑی ہوں، میں کھڑی ہوں، تو نگاہیں جھکا کر گزر رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے کہ واقعی وعدہ تو نے یہی کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب مجھے تیری طرف تکنے کی لوڑ کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا عمر میں میرا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، عمر نے میری دوستی میرے رب کے ساتھ کروا دی ہے، پکی دوستی کروا دی، اب تیری لوڑ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ لے تو دوستی اللہ کے ساتھ کروا دیں، تو جو آمینہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، پھر ان کا اللہ پاک کے ساتھ ایک تعلق اور روحانی سلسلہ کیا ہوگا۔ ہم بھی کئی سال تک نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں بدلتے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے آئیں کہ یا اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق دے، مجھے بھی اپنا خوف دے، مجھے بھی اپنا ڈر دے۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خوف اور تمہارا ڈر ختم ہو جائے، تمہاری بھوک ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھوک بھی ختم ہو، تمہارا خوف بھی ختم ہو، تو فرمایا پھر کیا کرو، تم اپنی پیشانی کو سجدے کے اندر رکھ دو، اگر تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا میں دے دوں گا، اگر خوف ہوگا تو امن اور سکون بھی میں دے دوں گا۔ تو فرمایا کہ تم آؤ تو صحیح، تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤ تو صحیح، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آؤ گے، گر گڑاؤ گے، سچی توبہ کرو گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے تمہیں توبہ بھی سچی عطا فرمائے گا، تمہیں رزق بھی دے گا، اور تمہیں خوف کے ساتھ اللہ پاک جو ہے امن بھی عطا فرمائے گا، خوف ختم ہو جائے گا، امن، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون اور امن کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ نوجوانوں کو اپنی جوانی سنبھالنی ہے اور اپنی جوانی کو نیکیوں کے اندر گزارنا ہے، اور پھر ان کے لیے کتنی جنتیں ہوں گی؟ 2، اوروں کے لیے کتنی؟ 1، تمہارے لیے اللہ جس کو چاہے جتنی جنتیں دے دے، مگر یہاں وعدہ ہے جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی
توفیق نصیب فرمائے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جوانی میں توبہ کرنے والے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دونوں جنتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، دونوں جنتوں میں سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔